بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر حکم فرما دیا کہ اگر تمہارے لیے سب سے بہترین جو اسوہ حسنہ ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے تو فقط اتنا کرنا ہے، تم نے اپنی زندگی کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور انہوں نے جس طرح اخلاق کی تعلیم فرمائی ہے آپ نے اسی طرح کرنے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا اور تمہیں بھی حسین و جمیل بنا دے گا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار میں کس طرح ہوں؟ 14 صدیاں ما قبل میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی فرما گئے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا دنیا کے اندر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کامل مومن کون ہے؟ فرمایا کامل مومن وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، وہ کامل مومن۔ آگے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اب دیکھا جائے لوگ باہر تو بڑے ہنستے مسکراتے ملتے ہیں دوسروں کے ساتھ، لیکن جب گھر والوں کا معاملہ آتا ہے تو ان کے انداز، گفتگو کرنے کا انداز، تکلم کا انداز اور ان کے چہرے بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کی ورڈز سمجھیں یا ایک بنیادی اصول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صدیاں ما قبل دنیا کو حقیقت بتا دی۔ فرمایا اگر بہتر اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق بھی اچھے کرو، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ آپ کے اخلاق اور تعلق جو ہے وہ سب سے بہتر ہو، فرمایا کہ تم بھی بہتر بن جاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگوں سن لو میں بھی تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور بڑی ہی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، اور میں آپ کو دل کی بات کروں تو میرے بڑے ایمان کو اس نے قویت پہنچائی، اس نے بڑا ہی قوی کیا، بڑے ہی منفرد اور بڑے ہی قیمتی اور کیا انداز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث مبارکہ کی روایت کرنے والے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا زائم ببیت فی رب الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کا ضامن ہوں۔ اب یہ بات تو سنیں، انداز تو سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ضامن ہوں اس شخص کا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو چھوڑ۔ ظاہری بات ہے وہ اگر شخص حق پر ہے اور وہ دوسرے شخص سے اگر وہ حق مانگتا ہے یا دوسرے شخص سے اس کا مطالبہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اسے خبر ہے کہ جھگڑا پیدا ہو جائے گا اور مزید حالات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص چھوڑ دے حق پر ہونے کے باوجود بھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زائم، میں اس شخص کا ضامن ہوں کہ جنت کے اندر میں اسے محل پروردگار سے لے کر ضرور دوں گا۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے اندر دوسرے شخص کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ضمانت دی وہ بھی سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ فرماتے ہیں بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَقَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا،
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے وسط کے اندر میں ضامن ہوں کہ پروردگار سے اسے محل لے کر دوں گا جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ مذاق کے طور پر بھی ہو۔ فرمایا جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا ضامن ہوں کہ جنت کے اندر اسے محل پروردگار سے لے کر دوں گا۔ آگے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرے شخص کی بھی خوشخبری دی۔ فرمایا وہ شخص بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ حَسُنَ خُلُقُهُ، فرمایا اس شخص کا بھی میں ضامن ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ میں جنت کے درمیان کے اندر اسے محل پروردگار سے لے کر دوں گا جس شخص کے اخلاق اچھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں چیزوں پر عمل کریں تاکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم جنت کے اندر ضامن ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے ہمیں محل لے کر گئے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو لوگ سب سے قریب میرے ہوں گے اور جو لوگ میرے قرب حاصل کریں گے جنت کے اندر، ان کی نشانی کو بھی بیان فرمایا۔ اور خصوصاً یہ حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، فرمایا لوگوں سن لو کل قیامت کے دن بے شک جو سب سے میرا محبوب بندہ ہوگا اور جو سب سے میرا قریب ہوگا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کا وَأَحْسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے کل قیامت کے دن وہ میرا محبوب بھی ہوگا اور سب سے قریب بھی میرے وہ شخص ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔